نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله مولانا العظيم۔ قل یا اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، آپ ان اہل کتاب کو فرما دیجئے، بتا دیجئے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، غیر الحق کی ناحق، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور تم اتباع نہ کرو ایسی قوم کی خواہشات کی جو پہلے گمراہ ہو چکی، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان یہود و نصارہ کو اور اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کر دیجئے کہ اپنے دین میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، جو رب تعالیٰ کی طرف سے حدود بتا دی گئیں اسی حدود کے اوپر قائم رہنا۔ اگر ان حدود پہ قائم نہیں رہو گے، جس طرح پہلی قومیں بھٹک گئی ہیں راستے سے اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کا حکم چھوڑ کر اپنے من مانی کی باتیں دین میں ڈالیں اور اپنی خواہشات کے مطابق دین میں تبدیلی کرتے گئے تو وہ گمراہ ہوئے، انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور وہ خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو پھر جب جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم ان کے پیچھے کیوں چلو گے؟ وہ تو خود خواہشات پہ عمل کرنے والے ہیں، تم ان کی باتوں کے اوپر کیوں عمل کرو گے؟ مثال کے طور پہ اب انہی یہود و نصارہ کو، کفار مشرکین کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے کہ بھئی تم ایسا نہ کرو، تم غلط کر رہے ہو، دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، ادھر سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں؟ دیکھو کتنی غلط جملہ ہے۔ دین تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، انسان کے زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر کہہ رہے کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، تم ان پہ نہ چلو۔ وہ کہتے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا ہے، ہم یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھو کتنی غلط بات ہے کہ باپ دادا اگر مثال کے طور پہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو کیا پھر ہم بھی بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں؟ یہ نہ دیکھیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، بھی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بگڑی بنانے والی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اولاد دینے والی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کی تمام ضروریات پورا کرنے والی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ چیز ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھیں، ان کی والدہ کو خدا بنا بیٹھیں، جبریل امین کو خدا بنا بیٹھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع کر دیا۔ تو جب یہود و نصارہ سے کہا جاتا ہے، کفار مشرکین سے، کہ تم اپنے دین میں، یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی میں پایا ہے۔ دیکھو کتنی غلط بات ہے اور کتنی غلط دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی اسی اعتبار سے منع کر دیا کہ اپنے دین میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، جو رب تعالیٰ کی طرف سے حدود بتا دی گئی ہیں اسی حدود پہ قائم رہنا ہے۔ کتنی آسانی سے رب تعالیٰ نے انسان کو سمجھا دیا۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ،
قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، فرمایا تم نے ایسی قوم کی خواہشات کی تابع داری نہیں کرنی جو تم سے پہلے بھٹک چکی ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، اور ان لوگ کو بھی گمراہ کیا۔ آج اگر تم بھی ان کی خواہشات پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے تو گویا کہ تم ان کے بھٹکے ہوئے راستے پہ پھر تم چلنے لگ گئے ہو۔ وہ تو خود ہی راستے سے ہٹکے ہوئے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور تم بھی اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہو۔ تو میرے بھائی، تو اللہ رب العزت نے دین میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کر دیا رب تعالیٰ نے۔ اور دین کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، اللہ کے پیغمبر نے سمجھا دیا، وہی دین ہے۔ اب میں اس میں چند مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت خالق ہیں، باقی ساری مخلوق، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ وہ معبود ہے، اللہ رب العزت کی ذات معبود ہے، کائنات میں کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ رب العزت رازق ہے، کائنات میں کوئی رازق ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اولاد دے، یہ رب تعالیٰ کی مرضی، نہ دے رب تعالیٰ کی مرضی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علاوہ اولاد دے سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ بگڑی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں دنیا میں کسی سے مانگنے لگ جائیں، یا کسی انسان کو اس چیز کا طاقتور سمجھنے لگ جائیں کہ وہ ہماری مشکل بنائے گا، وہ ہمیں اولاد دے گا، ہماری حاجات کو حل کرے گا، تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہم نے اپنے دین میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دین کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور انسانوں کو خدا کا درجہ دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ انسان کو خدا کا درجہ دے دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم حد سے تجاوز نہ کریں۔ اپنے دین میں رب تعالیٰ کی طرف سے جتنی حدود اور قواعد ہمیں دیے گئے ہیں، ہم اسی کے اوپر چلیں۔ محبت میں، اب ان یہود و نصارہ نے محبت میں آ کر انہوں نے اپنے دین میں غلو کر دیا۔ اب اتنی محبت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ خدا سے ملا دیا۔ دیکھو نا، انہوں نے تو محبت کی ہے نا۔ دیکھنے میں تو یہی لوگ کہیں گے کہ بھئی یار انہوں نے تو محبت سے انہوں نے سارا کام کیا ہے۔ بھئی محبت اتنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، اس طرح کی محبت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو ملا دے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو خدا بنایا ہے یا خدا کا بیٹا بنایا تو محبت کی وجہ سے بنایا ہے نا۔ تو انسان سے اتنی محبت کرنا کہ خدا کا درجہ دے دینا، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے دین میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ ناحق طریقے سے اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں حد سے تجاوز مت کرو۔ یہ ناحق ہی ہے نا، مخلوق کو خدا بنا دینا، مخلوق کو خدا کی صفات دے دینا، یہ ناحق ہے میرے بھائی۔ اس لیے ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور اگر کوئی قوم خواہشات پہ عمل کرنے کی وجہ سے کسی کو یا کسی انسان کو، مخلوق کو خدا کا درجہ دے دے، پھر ہم کون ہیں؟ کم از کم ہمیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو ہم اس کی باتوں کے اوپر عمل نہ کریں، ہم اللہ کے دین کو دیکھیں، اللہ کا دین ہمیں کتنی اجازت دے رہا ہے، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے، انسانوں کو جواب تو نہیں دینا کہ جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں، وگرنہ قیامت دن ہم سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، دین تو میں نے دیا تھا، تم نے میرے دین پہ کتنا عمل کیا ہے۔ تو یہ باتیں ساری رب تعالیٰ نے سمجھا دی ہیں ہمیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں بڑی وضاحت سے عرض کر دوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات قرآن پاک میں بار بار سمجھا دیا گیا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات وہیں موجود ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی موجود ہے، اور انسان کو، ساری مخلوق کو ایک ایک جگہ پہ دیکھ رہی ہے، خواہ وہ پانی کی تہ میں ہو، پہاڑوں اور غاروں کی تہ میں ہو،
اندھیروں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، فرمایا رب تعالیٰ کی ذات اگر چٹانوں ہو، پہاڑ کی چٹان ہو اور اس کی تہ میں غار ہو اور غار کے نیچے اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اس میں کالی چونٹی بھی اگر چل رہی ہو نا، رب تعالیٰ اس کی چلنے کی آہٹ، اس کے جلنے دل کی آہٹ اور ان ساری باتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ذات ہے کہ ساری کائنات کے اوپر اس کی نظر ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی مخلوق کو، کسی انسان کو اگر ہم اس طرح کی صفت کا حامل کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برابر اس کو ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ صفت صرف ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کر دیا۔ جو جس کی حدود ہیں دین میں جو بتائی گئی ہیں اسی کے اوپر قائم دائم رہیں۔ وَصَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا کہ جو لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں، دین میں اضافہ کر دیا، حد سے تجاوز کر گئے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، ان نے لوگ کو بھی گمراہ کیا۔ وَصَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ خود بھی برے راستے پہ ہیں، پھر جو بھی ان راستے سے چلے گا بھٹکے ہوئے راستے پہ وہ خود ہی گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اوپر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما دی، قرآن پاک پہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دی، دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ اے اللہ ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے تو ناراض ہو، تیرا حبیب ناراض ہو۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دی۔ مسجد کے اے اللہ تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے۔ مسجد کی تمام انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرما دی۔ اے اللہ جو معاونین ہیں، اے اللہ دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرما دی۔ اے اللہ اس مسجد اور مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مدرسے سے اے اللہ علماء، حفاظ، قراء پیدا فرما۔ اے اللہ قیامت کی صبح تک اس ادارے کو، اے اللہ اس باغیچے کو قائم دائم فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ قبول فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔